نہایت ادب سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے نو قابل احترام جج صاحبان نہیں بلکہ فل کورٹ کا جو ہے متقاضی ہے۔ پورا سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، حل تلاش کرے، جو فریق ہیں مختلف جو ہیں ان سے پوچھے اور ایک ایسا حل دے جو نہ صرف آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے تریاق ہو، آب حیات ہو، بلکہ جو مرائض جو مرض ہمیں لگے ہوئے ہیں، لاحق ہوئے ہیں دہائیوں سے، ان کا بھی کوئی تھوڑا سا بندوبست کر دیں۔ میں پھر کہوں گا کہ میں اپنی کوئی حدود اور قیود کو جو ہے جو میرے اوپر آئین اور قانون اور روایات نے جو پارلیمنٹری نے لگائی ہوئی ہیں میں ان کو کراس نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک شکایت رہتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ عدلیہ کو یا عدلیہ کے نام لے کے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا میں ان کا نام ضرور لوں گا۔ ایک دو نام لے لوں گا۔ جسٹس منیر جاتا ہے، جسٹس کارنیلیس کو نہیں کرٹیسائز کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ خود پوچھے۔ جسٹس ریاض شیخ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اعظم صدیقی جاتا۔ اسی طرح یہ پچھلے دور میں زیادہ دور نہیں جاتا، ججوں کے نام لیے جاتے ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پاناما کے ججز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے، ناموں سے پکارا، غلط ناموں سے پکارا، برے ناموں سے پکارا، ان کا نام لیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کو۔ جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے۔ ان میں ثاقب نثار صاحب کا نام ہے، کھوسو صاحب کا نام ہے، لیکن اس کے بعد ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب کا نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں نام آتا؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ میرا نہیں بنتا کہ میں اس تشخیص کا یا اس تفریق کا جو ہے کازز جو ہے اس فلور کے اوپر بیان کروں۔ یہ چیزیں جو ہے میں عدلیہ پہ، ان کے اپنی سوچ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں اور کن لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ دوسری جناب، میں عرض کروں گا کہ جن سوالات کو مرتب کیا گیا ہے ان میں ایک سوال جو ہے وہ کل سجیسٹ بینچ کی طرف سے کیا گیا کہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے اسمبلیوں کی، دو صوبائی اسمبلیوں کی جو ڈسولوشن ہوئی ہے، اس کا سارا جو ملبہ ہے جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس کو کیوں نہ ایگزامن کر لیا جائے کہ وہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں جب 63A ری رائٹ کیا گیا ہے، تجاوز کیا، اعلیٰ عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اور جس طرح ری رائٹ کیا گیا 63A کو، یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور سارا ملک جو ہے وہ گرائنڈنگ ہالٹ پہ آیا ہوا ہے، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی۔ یہ سارا سلسلہ اگر جانا ہے تو اس وقت جو کلپریٹ ہیں، جو لوگ انوالوڈ تھے، جن جگہوں کے لوگ انوالوڈ تھے، ان کی
کنفیشنز بھی آن ریکارڈ آ چکی ہیں ڈائریکٹلی کہ پاناما کیس میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا. جناب ڈیپٹی اسپیکر، نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جس طرح 4 سال کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ فارغ کی گئی نواز شریف کی، اور اس کو تاحیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ بتائیں کون سا ایسا کوئی ادارہ ہے جس کے افراد کو تاحیات جو ہے ایک اور ادارہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے؟ مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تاحیات. کہاں یہ پریسیڈنس ہے؟ کہاں یہ قانون ہے؟ نواز شریف کو تاحیات، آج بھی وہ تاحیات جو ہے، اور سارے جو پاناما کا جو ملبہ ہے اس کو فیس کر رہا ہے. اس وقت سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا رول ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، کہ ان کی کنفیشنز موجود ہیں کہ ہم نے اس میں مداخلت کی. ججوں کی بھی، جوڈیشری بھی کنفیشنز موجود ہیں کہ وہاں پہ تجاوز ہوا تھا اس کیس کے اندر. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی موجود شاہ محمود قریشی از آن ریکارڈ کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، قانون کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا، آئین کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا. میری درخواست ہے آپ کی وساطت سے، اس ہاؤس کی وساطت سے، عدالت عظمیٰ کے آگے دست بدستہ کہ پورا بینچ بنا کے، پورے کورٹ کا بینچ بنا کے جو ہے پاناما سے سٹارٹ کریں. اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے 4-5 سال کے اندر اس ملک کو تہوبالا کر دیا، جس نے اخلاقی، معاشی طور پہ، قانونی اور آئینی طور کے اوپر برباد کر دیا. جناب ہم نے ایک قانونی، آپ نے، میں نے، اس ہاؤس میں بیٹھے دوسرے لوگوں نے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اپنا حق استعمال کیا. ووٹ آن نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس کیا گیا، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے ڈسالو ہو گئی. کس نے کی؟ وہ آج بھی صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ آرٹیکل 6 کا جو خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے. کسی نے نوٹس لیا ہے اس بات کا؟ کسی نے سو موٹل نوٹس لیا؟ ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ اس اقدام کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کے جو ہے اسمبلی جو ہے بحال کر دی گئی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ باقی قانونی اور آئینی تمام مراحل جو ہے اسی طرح طے ہوتے، اسمبلیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مطابق طے ہوتے، پھر 63A کو ووٹ دینا، کاؤنٹ ہونا، نہ کاؤنٹ ہونا، اس کو ری ڈیفائن کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پی ایم ایل این کی اور کولیشن کی جو گورنمنٹ جس طرح ڈسمس ہوئی پنجاب کے اندر، وہ تاریخ کا حصہ ہے. آج یہ سوال سامنے آیا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ ڈسولوشن اسمبلیوں کی کیوں کی گئی، سیاسی وجوہات پہ کی گئی یا پبلک انٹرسٹ پہ کی گئی یا آئین اور قانون کی جو ہے بالادستی کے لیے کی گئی. یہ سارے سوالات جو ہیں وہ جواب چاہتے ہیں، اور ان کا جواب جو ہے ہمارے پاس تو ہے، لیکن کیونکہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے. میں نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا اگر کوئی بینچ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کردار کے اوپر بہت جو ہے حاشیہ لگ گیا ہوا ہے، سوالیہ نشان لگ گیا ہوا ہے، لیکن اگر پورا کورٹ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں پچھلے 8 مہینے میں ان کی ریڈریسل ہو سکتی ہے. یہ پرپیچول کرائسس میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت اکنامکلی بلیڈ کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر
پاکستان کی تاریخ میں نہیں، کہیں کسی ملک کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو عدالت بلا رہی ہے، ان کو عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ، وہ آگے سے نہیں آتا، لاڈ پیار سے کہتے ہیں آ جاؤ، وہ نہیں آتا، قانونی اور آئینی طور پہ کہتے ہیں وہ نہیں آتا۔ ہمارے تو ایک دفعہ نہ جاؤ تو ضمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ جو 4 سال میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبران کے ساتھ، جو فرنٹ رو پہ خصوصاً بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہماری ضمانتیں منسوخ ہوئیں، 6 مہینے سے لے کے 3 سال تک ہم نے قیدیں کاٹیں، ایسے لوگ اس ہاؤس کے میں موجود ہیں۔ اب ان چیزوں کا ازالہ ہم نہیں مانتے، ہم کمپنسیشن نہیں مانگتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے چلایا جائے۔ اس ملک کے وسائل جو ہیں، اس ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے استفادہ حاصل کریں، چند ہزار جو ہے اشرافیہ جو حکمران کا حصہ ہے، حکمرانی کا حصہ جو ہے، وہی نہ صرف جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہماری کردار کشی ہوتی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ایم این اے کتنے کروڑوں روپیہ جو ہے لیتے ہیں، کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلیں، ہمارے لیے تو ٹانگا نہیں کھڑا ہوتا سڑک کے اوپر۔ یہاں پہ اشرافیہ میں ایسے ایسے طبقات ہیں جن کے لیے 15 منٹ جو ہے وہ جو ہے ٹریفک کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں، یہ جتنے ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے لیے کوئی پیدل بندہ نہیں کھڑا ہوتا، وزیروں کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ 1,68,000 روپیہ تنخواہ ہے جناب ڈیپٹی اسپیکر ہماری، 1,68,000 روپیہ۔ پورا پاکستان سن لے، ہم کوئی کروڑوں اربوں روپیہ یہاں سے نہیں لیتے، اپنے خرچے سے آتے ہیں۔ یہاں ایم این اے ہیں جو پیدل آتے ہیں پارلیمنٹ لاجز سے اس ہاؤس کے اندر، پیدل آتے ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے لائف سٹائل۔ لیکن یہاں پہ ایسے طبقات ہیں اس ملک کے اندر جن کا لائف سٹائل جو ہے بادشاہوں والا ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کرفیو لگ جاتے ہیں جب وہ سڑکوں پہ اوپر آتے ہیں۔ ہمیں ٹارگٹ کیوں؟ ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، عبادت کی طرح اپنے ووٹروں کی خدمت کرتے ہیں، عبادت کی طرح، اس لیے واپس آتے ہیں۔ ہمارے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا ہوتا، یا ہم نے کسی کے لیے فیصلے نہیں لکھے ہوتے، کسی کی ڈکٹیٹرشپ کو دوام نہیں بخشا ہوتا۔ اس ملک کے اندر سب سے پہلا آئینی حادثہ جو ہے وہ ایک جج نے کیا تھا، جس نے نظریہ ضرورت جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا۔ وہ واردات جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی۔ سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا۔ اس کے بجائے سیاسی شہادت جو ہے، آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی، وہ بھی جوڈیشری نے کی۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے جو داغ ہیں ہمارے دامن میں لگے ہوئے، وہ ساری دنیا جانتی ہے، ہمارا ووٹر بھی جانتا ہے، ہماری عوام بھی جانتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہ کوئی بتائے کہ ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے، کوئی نہ بتائے۔ سیاستدانوں میں آج بھی جو ہے وہ ایسی شخصیات موجود ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں رہیں گی، جن کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ لیکن باقی طبقات جو آپ کی حکمرانی کے طبقات ہیں، ان میں آپ کو شاذ و نادر جو ہے ایسے لوگ ملیں گے، شاذ و نادر ایسے لوگ جو تاریخ پہ اپنا جو ہے وہ ایسا نشان ثبت کر کے گئے ہیں کہ قوم ان کو یاد کرے۔ ہیں لوگ، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہم نے کروائی۔ کس طبقے کی پچھلے 75 سال کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ کس طبقے کی؟ یہ بیٹھا ہوا ہے نور عالم، اربوں روپے کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، کیا کر لیا اس نے؟ کوئی بندہ اندر ہوا ہے اس کے کہنے پہ؟ مجھے چودھری پرویز الہی نے خود بتایا میں، انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ میرے حلقے کا بندہ سلامیاں اکٹھیاں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بلایا کہ اب تک کتنی کر لی ہیں؟
اسی شادی کے دوران ہی اس نے کہا 72 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا ابھی تک، 72 کروڑ روپیہ، اور ابھی میٹر جاری ہے، ابھی میں اکٹھی کر رہا ہوں۔ تھیلے میں اس نے نوٹ ڈالے ہوئے تھے، تھیلا بھرتا تھا، کسی کو پکڑا دیا۔ مجھے چودھری پرویز الہی نے بتایا، تو میں ایک منٹ پلیز، بڑی محنت کا کام ہوتا ہے تقریر کرنا۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ اس نے چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک کام مک گیا یا حالی جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی جاری ہے، میں ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں۔ اور اسی بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی، پہلی بیٹی کی شادی میں 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہم نے اسلامیوں میں، جناب والا۔ اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ زیور اور گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں۔ اور کسی نے اس سے پوچھا، آج بھی وہ گریڈ 21 میں 22 میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا اس بیوروکریٹ سے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ ہمیں تو پکڑتے جو ہے 2 منٹ نہیں لگتے۔ شاہ محمود قریشی کل کا پکڑا ہوا، آج وہ رو رہا ہے، ضمانت کے لیے اس کا بیٹا عدالت میں آیا ہوا ہے۔ ساڈا تو کوئی نہیں سی وارث آیا ہے عدالت دے وچ۔ ہمارا تو جو ہے 7 دن کے اور 21 دن کے اور 22 دن کے جو ریمانڈ دیے گئے تھے، 90 دن کے ریمانڈ دیا شاہد عباسی کا، اس کا یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا 90 دن کا ریمانڈ، 14 مہینے اس نے جیل کاٹی۔ بیٹی نے جیل کاٹی، مریم نے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ میرا ہمسایہ تھا، وہ روٹی مجھے بیچتا تھا، روٹی نہیں پہنچاتے تھے مجھے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کی حاکمیت کس طرح کرنی ہے۔ اس ملک کی جڑوں کے اندر، اس ملک کی بنیادوں کے اندر جو ہے پولیٹیکل ورکر کا خون ہے۔ یہ سیاسی جدوجہد کی وجہ سے یہ ملک قیام ہوا تھا۔ پاکستان بنانے والے جو ہے وہ عمران خان کے طرح کوئی سپانسرڈ لوگ نہیں تھے۔ اپنے ورکر جو ہے اس نے 2 دن کے اندر صرف 81 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اور آپ کے صوبے میں جو بڑے بڑے ڈرامے باز، رنگ باز ہیں، وہ وین کے آگے فوٹو کھچاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ایسے فنکار لوگ آپ کے وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور سارے جا کے جیل کے آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرا بھائی پکڑے جائیں، ہم طریقہ بتا جاتے ہیں کس طرح پکڑے جاتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ میں نے تو کل کہا ہے کہ جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے یہ فلم جو ہے، اب ڈوب مرو فلم چلا چلا۔ جناب اسپیکر، میں دوبارہ جو ہے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو اس وقت نظریں جو ہیں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں، میں خراج تحسین پہ پیش کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو۔ نام جو ہے الیکشن کمشنر کا، راجہ صاحب کا، وہ نام جو ہے پرویز خٹک نے دیا تھا۔ وہ ساری عمر جو ہے میرا خیال پچھتاتا رہے گا، اور اپنی لیڈرشپ سے ساتھ گالیاں بھی کھائے گا۔ نام اس کا لیڈرشپ نہیں دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اپنے تمام محسنوں کو گالیاں دی۔ یہ پاکستان کے ساتھ غداری کا موجب بنا ہے۔ اس نے جب اپنا اقتدار اس سے چھنا ہے تو جناب اسپیکر یہ سازش سے، بیرونی سازش سے سٹارٹ ہوا۔ اس نے امریکہ کا جو ہے وہ نام لیا، وہ ڈونلڈ لو کا نام لیا۔ مجھے وہ ملا ستمبر میں پچھلے سال، تو مجھے اس نے انٹروڈکشن کرائی، تو میں نے کہا تنوں انٹروڈکشن کرا دی کوئی لوڑ نہیں، تو مشہور آدمی سارے پاکستان دے وچ۔ اس کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں امریکہ شامل نہیں ہے۔ اب جو ہے صرف نواز شریف اور جنرل باجوہ نے، وہ جنرل باجوہ نے تو نواز شریف کو اندر کیا تھا۔ جس وقت سارا ہمارے خلاف جو انفولڈ ہونا شروع ہوا ہے 2017 اور 18 میں، جنرل باجوہ 2016 نومبر میں چیف بنے ہیں۔ اس وقت جو پلان تھا عمران خان کو لانے کا، یہ شخص جو ہے جو ہاتھ اس کو کھلاتے رہے ان کو کاٹ رہا ہے۔
پہلی دفعہ اس نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے پاکستانی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو. جس طرح تعریفیں کرتا تھا اور آج جس طرح بدزبانی کرتا ہے، یہ بھی ہماری تاریخ کے سبق ہیں، ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ تھے. یہ تو عذاب لے کے آئے، نجات کیا دیں گے؟ یہ عذاب لے کے آئے اس ملک کے اوپر، 22 کروڑ عوام کے اوپر عذاب لے کے آئے ہیں. It is incumbent upon superior judiciary. وہ اس طرح کی مثالیں سیٹ نہ کریں. نواز شریف نے 200 پیشیاں بکتی، فجر کے وقت گھر سے چلتا تھا یہاں پہ نیب کی پیشی بکتنے کے لیے، وہ شخص گھر سے نہیں نکلتا. آپ بتائیں یہاں پہ قانون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قاعدے کے جانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہاں میڈیکل ریکارڈ پہ آیا کس کا میڈیکل ہوا ہے عمران خان کا کہ نہیں؟ کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے. اپنے ہسپتال میں گیا، میں نے اگلے دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مہینے کے اندر، 6 مہینے چلا جڑا ہے لاترا لینٹر نہیں کھلے گا. 6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ قوم کی توہین ہے کہ وہ قوم کو یہ سمجھتا ہے، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ یہ میرے اس کو ٹانگ کا جو فراڈ ہے اس کو مان لیں گے. میں گھر بیٹھا ہوں اور سب کو کہہ رہا ہوں جیل بھرو اور خود ضمانت ہے قبل گرفتاری. کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے، کتنا بڑا تضاد ہے. یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں. کون سا لیڈر جو ہے اس نے گرفتاری دی ہے؟ شاہ محمود قریشی نے ساتھ ہی بیل اپلائی کر دی ہے. باقی کدھر ہیں؟ لاہور کے لیڈر، آپ کے صوبے کے لیڈر، کراچی کے لیڈر، یہ سارے جو ہے مجنون جو لیلا کے بنے ہوئے تھے، اس کدھر گئے ہیں سارے کے سارے؟ یہ دودھ پینے والے لوگ جو ہیں کہاں گئے ہیں؟ کوئی نظر آئے ہیں؟ وین میں بیٹھتے ہیں پھر اترتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. کوئی شیر بنو، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ شیر بنو. تو جناب والا یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اس کرائسس کا، اور اس کرائسس کو حل کرنے کا اس وقت فرض بھی ہے، آبلیگیشن بھی ہے، اور ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں قرض بھی ہے اس ملک کا، کہ وہ اس کرائسس کا حل ڈھونڈیں. اور جو پچھلے 8 مہینے کے اندر عدلیہ نے کمپلیکیٹ کی ہے، اعلیٰ عدلیہ نے سچویشن جو ہے، میں الزام نہیں دے رہا، میں وہ جرت نہیں کر سکتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ضرور اس چیز کی نشاندہی کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ اس کو کریکٹ کریں، اس کا سدباب کریں. ان کرسیوں پہ، جن کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی عوام نے دی ہوئی ہیں. جب عدلیہ بحالی کی تاریخ ہوئی، جو ہے وہ موومنٹ چلی تھی، ہم نے استعفے دے دیے تھے نیشنل اسمبلی سے. پاکستان کی تاریخ میں یہ مثال نہیں آپ کو ملے گی. میں نے استعفیٰ دیا تھا اور استعفیٰ دے کے جنگ جیل چلا گیا تھا. 26 دن کے بعد میں وہاں سے رہا ہوا تھا. وکلا نے قربانیاں دیں، بے شمار قربانیاں دیں وکلا نے. وکلا کے سر پہ سر ہے. اس نیگوشیشنز میں شامل تھا جس میں عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کا ایک جج بھی تھا، اس میں 2 وکیل بھی تھے، اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے میں تھا. یہ تمام جو چیزیں جو ہیں، جو اس وقت عدلیہ نے اپنی فتح جو ہے وکلا نے اور سیاسی ورکروں نے، میرے جیسوں نے ان کو دلائی، اس فتح کے نتیجے میں جو کچھ وہاں پہ ہوا، جو کلاز بائی کلاز جو ہے میرے سینے میں محفوظ ہے، جو ڈسکس ہوا میرے گھر میں ڈسکس ہوا، میرے لاہور والے گھر میں ڈسکس ہوا. ہماری کولیشن گورنمنٹ ٹوٹ گئی.
ہم نے کولیشن گورنمنٹ میں اپنا حصہ قربان کر دیا عدلیہ بحالی کے لیے. ہماری کمٹمنٹ جو ہے عدلیہ کے ساتھ، اس کی شہادتیں تاریخ میں ملتی ہیں. آج عدلیہ پہ وقت ہے کہ وہ خود بھی شہادت دے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عظمت کے لیے. اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جو لیپسز ہوئے ہیں، ان کو کریکٹ کرے اور آئندہ کے لیے ایک ایسی بنیاد جو ہے، آئینی بنیاد فراہم کرے جس کے اوپر جو ہے ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تا اب جو ہے وہ کھڑا رہ سکے. کنٹروورسیز کو جنریٹ نہ کریں، 63A کو جو ہے ری رائٹ نہ کریں. کرنا ہے تو ریورس کریں کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ تاحیات جو ہے ایک بندے کو اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرنے کے حق سے آپ محروم کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. خدا نخواستہ یہ سلسلہ جاری رہا تو وطن عزیز کے ساتھ خدا نخواستہ کو حادثہ نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے IMF سے معاہدہ کرتا ہے، سائن کرتا ہے، کمٹ کرتا ہے، پھر مکر جاتا ہے. پھر حکومت ہمارے پاس آتی ہے، ہم ایک معاشی بحران کو انہیرٹ کرتے ہیں، ہمیں ورثے میں ملتا ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہ، لیکن بوجھ پڑ رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے اور دکھ ہے، انتہائی دکھ ہے. عوام کے جو جذبات ہیں ان کا پورا احساس ہے. لیکن خدارا یہ جو 4 سال جو حکمران رہے، یہ ان کا کیا درا، یہ ان کا ملبہ صاف کر رہے ہیں. اور ملبہ 8 یا 9 مہینے میں صاف ہونے والا نہیں ہے، یہ وقت لگے گا. جو لوگ ان کو پاور میں لے کے آئے، آپ دیکھیں یہاں اس ہاؤس میں اس جگہ کے اوپر جنرل فیض اور جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے. ان سارے بینچوں کے اوپر 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ طالبان جو ہے وہ شریف ہو گئے نا، اب وہ واپس آ رہے ہیں اور پرامن ہوں گے اور بچ جائیں گے اور ہماری بات چیت ہمارا سارا جو ان کے ساتھ ہو گیا. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے ان کو کہ کیا ہوا ہے؟ وہ پشاور مسجد کے حادثے میں جو کچھ کیا ہوا ہے، جو جانوں کا جو ہے لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، آج تو ہم غمزدہ ہیں نا. چند ماہ گزر جائیں گے تو صرف ان کے بچے ہی غمزدہ ساری عمر کے لیے رہیں گے، باقی قوم بھول جائے گی. 86,000 جانیں ہم نے دہشت گردی کے لیے دی ہیں اور 1-2 اشخاص نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے مکمکا کر لیا. میں کل افغانستان تھا، ان کی ساری قیادت جو تھی ان سے ملاقات ہوئی، ڈپٹی پرائم منسٹر سے لے کے 4 وزراء ان نیگوشیشنز میں جو ہے موجود تھے. اچھی ہوئی نیگوشیشن، دے رسپونڈڈ ویری ویل. اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے، یہ جو اچھے رسپانس کا سلسلہ ہے. لیکن کیا ہم خود احتسابی کریں گے کہ کن لوگوں نے ان کو لا کے بسایا، کن لوگوں نے ان سے کمٹمنٹ لی اور کن لوگوں نے چائے کی پیالی پکڑ کے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سرینا ہوٹل میں مجھے تو یہ نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، میں تو ارگ پیلس میں گیا، وہاں سے واپس آ گیا. جناب والا یہ قوم سوال مانگتی ہے، وہ جو خون کراچی میں بہا ہے، پشاور میں بہا ہے، کوئٹے میں بہہ رہا ہے، باقی جگہوں پہ خدا نخواستہ پاکستانی عوام کی، پاکستان کی پولیس کی، ہماری افواج کی جو جانیں خطرے میں ہیں، کسی کو احساس ہے یا یہ سارے کے سارے ایک نمبرز بن گئے ہیں، ایک ہندسے بن گئے ہیں، ایک گنتی بن گئے ہیں؟ میں ہر مہینے کئی خط سائن کرتا ہوں جو ورثاء کو جاتے ہیں، دکھ اور کرب جو ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شہادتوں کے اوپر.
لیکن شہادتیں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. کسی نے سوچا ہے کہ یہ نمبر نہیں ہے, یہ گنتی نہیں ہے. 86,000 کہہ لوں یا 85,000 کہہ لوں یا 87,000 کہہ لوں, یہ کسی کا بیٹا ہے, کسی خاندان کا جو ہے پالنے والا ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا شوہر ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا والد ہے جو شہید ہوا ہے. یہاں پہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں جو ان حالات میں دولت کا ایسا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں ایک نئے ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا, ادھار کر لیتا ہوں اس کا. ایسا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں جو ولگر ہے. میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. شادیوں کے اوپر, ادروائز سڑکوں کے اوپر, اپنے بیہیویئر میں ایز ایف جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے, اور وہ صرف وہی ایک طبقہ ہے جو اس ملک میں جو ہے پیدا ہوا ہے, اس ملک کے وسائل کے اوپر جو ہے پلنے کے لیے اور اس ملک کے وسائل پہ قبضے کے لیے. یہ نہیں ہوگا. میں مثال صرف دیتا ہوں اس کی گولف کورسز کی. 4,500 کنال کے لیے مال روڈ کے اوپر کرایا. یہاں پہ اسلام آباد کلب دیکھ لیں. کیوں نور عالم آپ یہ آڈٹ کرنا چاہتے تو وہ آڈٹ نہیں کرواتے تھے. ایسی ہی نا بات, گواہ ہو نا. یہ آڈٹ کرنا چاہتا تھا, نور عالم آڈٹ کرنا چاہتا تھا اسلام آباد کلب کا, وہ آڈٹ نہیں کرواتے تھے. ایسے ایسے ادارے موجود ہیں جو اربوں خربوں کی جائیداد کے اوپر بیٹھے ہیں, ان کا آڈٹ اگر آپ کرنا چاہیں نور عالم نہیں کر سکتا, یہ ایوان نہیں کر سکتا. انہوں نے فائر والز بلڈ کی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد جس کو آپ پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. سوائے زمانی جمع خرچ میں کر لوں گا, یہ کر لے گا, کوئی اور کر لے گا, رانا تنویر کر لے گا, لیکن آپ ان فائر والز کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو ایک بیوروکریٹ کا صرف واقعہ سنایا جو چودھری پرویز الہی نے سنایا ہے. میں ان کے گھر گیا تھا, وہ جو میں نے ایک حادثہ ہوا تھا نا, ان کو ملایا تھا کچھ 4-5 گھنٹے کے لیے, پھر دوڑ گئے تھے. وہ کسے گھر دے وسن جو گئے نہیں ہے گئے. اب وہ صدر بن گئے نا پی ٹی آئی گئے. میں ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا جن کو انہوں نے ماں کی ساتھ کھڑے ہو کے, اور وہ ساتھ ساتھ کہی جا رہے ہیں اور میری بھی گل کر, میری بھی تو گل کر. یہ ویڈیو چل رہی ہے اس کے اوپر, یعنی کہ مجھے صدر بنانے کی بھی تو بات کر. سر یہ گواہی آ گئی ہے میری. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر. اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. اذان کا وقفہ ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ قوم سوال کرتی ہے کہ جو خون کراچی, پشاور, کوئٹہ میں بہے ہیں وہ کس نے بہایا, اور میں ہر مہینے ہر ماہ کئی تعزیتی خط پر دستخط بھی کرتا ہوں. خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کے معاملے پر 9 ججز کا بینچ بننا خوشائند ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے. فل کورٹ بنے, پورا سپریم کورٹ مسئلے کا حل ڈھونڈے. انہوں نے کہا کہ یہ خوشائند ہے کہ الیکشن کے معاملے پر 9 ججز کا بینچ بنا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے اور فل کورٹ بنے, پورا سپریم کورٹ مسئلے کا حل بھی ڈھونڈے. خواجہ آصف اظہار خیال کرے تو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کسی گھر میں بسنے والے نہیں ہیں. پرویز الہی پر انہوں نے تنقید کی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس مہنگائی میں بھی لوگ دولت کا ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ میں حیران ہوں. لوگ شادیوں اور سڑکوں پر دولت بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, صرف یہی طبقہ خوش ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ادارے ہیں جو اربوں کی جائیداد پر بیٹھے ہیں, کوئی آڈٹ نہیں ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پرویز الہی کسی گھر میں بسنے والے نہیں ہیں. ایک شکایت رہتی ہے کہ سیاسی لوگ نام لے کر تنقید کرتے ہیں, کچھ ججز پر تنقید ہوتی, کچھ پر نہیں ہوتی ہے, اور یہ تنقید کیوں ہے عدلیہ خود اپنے آپ سے پوچھے. بالکل. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس سے خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک شکایت رہتی ہے سیاسی لوگ نام لے کر تنقید کرتے ہیں, کچھ ججز پر تنقید ہوتی, کچھ پر نہیں ہوتی. یہ تنقید کیوں ہے عدلیہ خود اپنے آپ سے پوچھے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے ادارے ہیں جو اربوں کی جائیداد پر بیٹھے ہیں, کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ ان لوگوں نے اپنے ارد گرد فائر وال لگا رکھی ہے. اسلام آباد کلب کا آڈٹ نور عالم کرانا چاہتا تھا مگر نہیں کر سکا.
تو قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے جس میں اذان کا وقفہ ہوا ہے اور خواجہ آصف اس سے قبل جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے خاصی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ارد گرد پر فائر بال لگا رکھی ہے. اسلام آباد کلب کا آڈٹ نور عالم کرانا چاہتا تھا مگر نہیں کر سکا. خواجہ آصف نے باضابطہ طور پر بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ طالبان شریف ہو گئے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. ایک دو اشخاص نے مل کر ان سے مکمکہ کر لیا. تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے قومی اسمبلی میں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے پی میں انتخابات پر اسود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی اور سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی اور سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ میں اسود نوٹس پر آج سماعت ہوئی اور سماعت کو پیر کی صبح 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. راشد, آج کی سماعت کے احوال بتائیے گا. جی, آج مختصر سماعت تھی. آج فریقین کی حاضری لگائی گئی. تمام فریقین جن کو نوٹس کیا گیا تھا عدالت میں موجود تھے. عدالت نے کہا کہ اس کی باقاعدہ سماعت پیر کے روز سے شروع کریں گے کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. لیکن اس موقع پر فاروق ایچ نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور GOI کی جانب سے بینچ پر یہ اعتراض کیا اور یہ کہا کہ جو بینچ میں شامل 2 ججز اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی صاحب محمود ڈوگر کیس میں اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں, اس لیے انہیں اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ تجویز دی کہ 184(3) کے تحت اس مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ فل کورٹ بنے, جس کی تائید کی فاروق ایچ نائک صاحب نے اور جسٹس مندو خیل صاحب نے یہ تجویز دی کہ کیوں نہیں آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جاتے اور جو 90 دن کی مدت ہے اس میں ترمیم کروا لیتے. اس پر فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ وہ فاضل جج صاحب کی یہ آبزرویشن پارٹیز تک پہنچائیں گے, لیکن چیف جسٹس نے اس کو یہ کہہ کر سمت کیا کہ وہ جو کیس تھا محمود ڈوگر کا وہ 16 فروری کو ہوا اور ہم نے یہ سماعت ٹیک اپ کی, سو موٹو نوٹس لیا 22 فروری کو. اس دوران بہت اہم واقعات ہوئے جس میں صدر مملکت کی جانب سے خط و کتابت اور تاریخ کا دیا جانا تھا اور 2 اسپیکر بھی ہمارے سامنے عدالت میں درخواستیں لے کر آئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو عوام عدالت میں آتے تھے, آج آئین پاکستان عدالت میں آیا ہے. آپ اس بات پر ضرور سوچیے گا. اور اس کے ساتھ سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اور پیر کو سماعت کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا راشد؟ پیر کو مینٹینیبلٹی پر بات ہوگی. عدالت نے پہلے واضح کیا کہ جو بینچ کی کمپوزیشن اور دیگر امور ہیں انہیں بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم اس نقطے کا فیصلہ کریں گے کہ کیا سو موٹو نوٹس کے تحت یہ معاملہ قابل سماعت ہے یا نہیں. لیکن فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا کہنا تھا کہ پہلے جو بینچ کی کمپوزیشن اور سو موٹو نوٹس کی کانسٹیٹیوشنلٹی ہے اس پر بات کی جائے. پیر کے روز جو چیف جسٹس کا آرڈر ہے وہ یہی ہے کہ پیر کے دن معاملے کی مینٹینیبلٹی پر سماعت کی جائے گی. اچھا راشد, جس طریقے سے اب کل بھی ہم نے دیکھا کہ یہ سماعت ہوئی, اس میں کافی جو ہے وہ بات چیت کی گئی تھی اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے, آج اس کا کوئی ذکر رہا؟ آج اس حوالے سے کوئی بات کی گئی؟ نہیں, آج اسٹیک ہولڈرز کی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن کیونکہ تمام فریقین جن کو چیف جسٹس صاحب نے نوٹس کیا تھا تھرو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا وہ تمام یہاں موجود تھے. تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی, 4 ایڈوکیٹ جنرلز بھی اور صدر مملکت کی جانب سے ان کے سیکرٹری گورنرز کی جانب سے ان کے وکلاء عدالت میں موجود تھے. انہوں نے عدالت کے جو آرڈر ہے اس پر رسپونڈ کیا اور تحریری نوٹس کا انتظار نہیں کیا. اس لیے چیف جسٹس نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اور فریقین یہاں موجود ہیں جن کو نوٹس کیا گیا تھا. اب ہم آج اس کی سماعت نہیں کریں گے, سماعت پیر کے روز سے شروع کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور آج پیپلز پارٹی کی جانب سے 2 ججز پر اعتراض بھی کیا گیا. فاروق نائک نے نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUI کا مشترکہ بیان عدالت میں بھی پڑھ کے سنایا اور دونوں ججز نون لیگ اور JUI کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کرے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ان سے جان لیتے ہیں. جی اظہر. تو کرے نا. اظہر بتائیے گا. جی, آج پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے جسٹس جو لائر ہے فاروق ایچ نائک, انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے جنہوں نے 100 موٹو نوٹس کے لیے لکھا ہے, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی,
وہ پہلے ہی اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کر چکے ہیں محمود ڈوگر کیس میں، اور اس وجہ سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان دونوں ججز کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس حوالے سے باضابطے طور پر انہوں نے ایک ریٹن جو ہے وہ ڈاکومنٹ بھی دیا ہے، جمع کرایا ہے وہاں پہ عدالت میں، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان دو ججز پر ان تینوں جماعتوں کو اعتراض ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان دونوں ججز حضرات کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس جمال مدوخیل نے جو بات کی ہے گزشتہ روز سماعت کے دوران، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان تمام تر جو ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بینچ جو ہے وہ نئے سرے سے تشکیل دیا جائے، اور ان دو ججز کو اس بینچ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے تحریری طور پر فاروق عنایت کی طرف سے یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کرایا گیا، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام کا مشترکہ موقف جو ہے وہ اس لیٹر میں موجود ہے۔ اور اظہر، اس ڈاکیومنٹ پر کورٹ کی جانب سے کیا ریمارک سامنے آئے؟ جی، کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اور اس کے بعد یہ پہلے یہ معاملہ دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو اعتراض اٹھایا گیا ہے تینوں جماعتوں کی طرف سے اس کو بعد میں بینچ جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو پیر کو جب اب سماعت ہوگی تو پہلے سماعت یہ ہوگی کہ یہ جو آج خود نوٹس ہے، یہ جو ایشوز ہیں یہ قابل سماعت ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام کا دو ججز پر جو اعتراض ہے وہ سنا جائے گا، اس بینچ جو ہے وہ سنے گا اس کے بعد۔ اچھا، فاروق عنایت نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ معاملے پر فل کورٹ بینچ بھی بنائے۔ جی اظہر، ایک معزز جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے بھی یہ تجویز دی تھی کہ کیوں نہ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بنا دیا جائے، تو اس کی حمایت کی ہے جسٹس وکیل فاروق عنایت نے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بھی یہی رائے ہے، تاہم وہ اس کی ڈیٹیل میں اور ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتے، لیکن وہ اس اتفاق کرتے ہیں کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ پہلے جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ کیوں نہ اس اہم ترین معاملے پر فل کورٹ۔ ساتھ ہی رہے گا، پنجاب کے پی میں انتخابات پر از خود نوٹس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور 9 رکنی لاجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سماعت کے احوال جانیں گے۔ جی جہانگیر۔ جی بالکل، سماعت جیسے ہی شروع ہوا تو فاروق عنایت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے روسٹرم پر آ گئے تھے، جس پر سماعت سے پہلے ہی فاروق عنایت نے جو ہے موقف اپنایا اور بتایا کہ جی دو اعتراضات ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جی کیا ہیں اعتراضات، آپ کے اعتراضات کو پیر کو روز سنیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ دو فاضل جج صاحبان جس پر جو ہے اعتراضات ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کو ہم پیر پر سنیں گے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے جسٹس اطہر من اللہ کا بھی ریمارکس آیا سامنے کہ انہوں نے کہا کہ اگر فل کورٹ ہو تو تب آپ کیا کریں گے، جس پر جو ہے فاروق عنایت نے کہا کہ جی فل کورٹ تو وہ ایک اور آئینی معاملہ ہے، اس کو الگ سے دیکھیں گے، لیکن ابھی لارجر بینچ کی سماعت ہے، میں لارجر بینچ پہ جو ہے اپنے جو تحفظات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے اظہر جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو مختلف پارٹیوں کے جو وکلا ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور فاروق عنایت نے عدالت کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے ہمیں ابھی تک جو ہے نوٹس باقاعدہ طور پر نہیں ملا، اگر عدالت ہمیں نوٹس کر لے تو بائی اینڈ جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے جسٹس نے کہا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے جو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں الیکشن کرانے سے متعلق، اور 3 آئینی سوالات ہیں جو کہ آپ لوگوں نے تمام سیاسی پارٹیوں نے اور جن کو نوٹس کیا ہے عدالت کی جانب سے، اور ان کو دوبارہ نوٹس جاری کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ تحریری طور پر اپنا جواب بھی دے دے، اور اس کی باقاعدہ سماعت پیر کے روز کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، اس کی باقاعدہ سماعت پیر کے روز تو کی جائے گی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جے یو آئی فے، مسلم لیگ نون، پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی 2 ججز پر اعتراضات سامنے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ کی جانب سے ایک مشترکہ طور پر جو اعلامیہ تھا وہ عدالت کو پڑھ کر سنایا گیا تھا اسی بینچ کے جو ہے آئینی تقاضے کے حوالے سے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر جو ہے ہم پیر کو فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ پھر اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب پیر کو سماعت ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے، کچھ اس حوالے سے بات ہوئی؟
جی اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون رشید نے جو ہے بتایا کہ یہاں پر ہم جو ہے اپنی تحریری طور پر جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سینئر ترین 2 ججز صاحبان اس بینچ کا شامل نہیں ہے، اس کا بھی آئینی ہم حوالہ دے کر تحریری طور پر بینچ کو آگاہ کریں گے، اور اس کے علاوہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو بھی نوٹس جو جاری کیے گئے وہ بھی اپنے وکلاء پیش کریں گے۔ آج ابتدائی طور پر کیونکہ کل یہ سو موٹو کا پہلا سماعت کے بعد دوسرا سماعت ہوا ہے، تو آج جو ایک زیادہ طور پر وہ ان کے وکلاء اور ریپریزنٹیو پیش نہیں ہو سکے تھے، جو کہ آئندہ سماعت پہ یعنی پیر کو وہ تحریری طور پر عدالت کو اس سلسلے میں آگاہ کریں گے۔ جی، اور جو 3 سوال چیف جسٹس کی جانب سے نوٹس میں کیے گئے تھے، ان سوالوں پر کل یا آج کی سماعت میں گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، چیف جسٹس نے کہا کہ جو عدالت نے 3 سوالات دیے ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب جو ہے آئندہ سماعت پر جو ہے عدالت کو مطمئن کریں، اور اٹارنی جنرل سے بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے آپ کورٹ کی معاونت کریں۔ جی، اور نقطۂ آغاز کیا ہوگا پیر کو سماعت کا؟ جی پیر کو سماعت پر جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو صدر پاکستان کی جانب سے ان کے جو صدر ہاؤس کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ گورنر کے پی کے اور گورنر جو ہے پنجاب کے بھی نمائندے بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور چیف جسٹس نے خوشی کا اظہار کیا اس بات پہ، اور پیر کو یہ اپنا تحریری طور پر بھی جو ہے جواب عدالت میں جمع کرائیں گے۔ اچھا، جسٹس مندوخیل کی جانب سے بھی نوٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس کے اوپر کیا ریمارکس تھے، اس حوالے سے کیا بات ہوئی؟ جی اس حوالے سے آج جو ہے زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن جو ہے جو اعتراضات کیے تھے اعتراضات کی حد تک تو بات ضرور ہوئی ہے، تو اس پر بھی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس معاملے کو یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور آپ کا جو سوال ہے اس کو ہم جو ہے دیکھ کے اور سن کے آپ کو فیصلہ کریں گے، اور جس پر فاروق ایچ نائک اور نون لیگ اور دیگر جو مسلم JUIF کے خاص طور پر جو تحفظات سامنے آئے ہیں، اور اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر جو ہے ہم پیر کے روز فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر اسود نوٹس کی سماعت، پیپلز پارٹی کی جانب سے 2 ججز پر اعتراض کیا گیا، اور فاروق ایچ نائک نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا ہے، درخواست ہے کہ نوٹس جاری کیا جائے۔ بینچ میں شامل 2 ججز پر اعتراض کیا گیا، دونوں ججز کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ JUIF، مسلم لیگ نون اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی 2 ججز پر اعتراض اٹھایا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کے اعتراض پر آپ کو ہم پیر کو سنیں گے۔ فاروق نائک نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کا مشترکہ بیان عدالت میں پڑھا، اور جس میں یہ کہا گیا کہ دونوں ججز نون لیگ اور JUI کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ دونوں ججز کے کہنے پر اسود نوٹس لیا گیا، اس لیے دونوں بینچ سے الگ ہو جائیں۔ فاروق ایچ نائک نے یہ کہا کہ گزشتہ روز جسٹس جمال مندوخیل نے ایک نوٹ لکھا، اور ان کا نوٹ انتہائی تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس وہ نوٹ ہے؟ یہ نوٹ تو تحریری حکم نامے کا حصہ ہے جس پر ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ معاملہ فل کورٹ سنے؟ فاروق ایچ نائک بولے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم پہلے کیس میں قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے۔ پنجاب اور KP میں انتخابات پر اسود نوٹس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ تو اس سماعت کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب KP میں انتخابات پر اسود نوٹس کی سماعت، چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ اور اس وقت فیصل آباد میں PTI کے رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کریں۔ والے نہیں ہیں، ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ ہم جھکنے والے ہیں، ہم ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ابھی ریٹن سوال نامہ میں نے ان سے طلب کیا ہے، وہ انہوں نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس پہ ہم ان کو جواب دیں گے۔ اور جھوٹی درخواستیں جو ہیں وہ یہاں پر دی جا رہی ہیں، اور ایسے لوگ جن کی نہ کوئی شناخت ہے، نہ انہوں نے کوئی ثبوت، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس فراہم کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے اوپر کھڑے ہو کے بغیر ڈاکومنٹس کے، بغیر ثبوتوں کے آپ الزام اور بہتان لگائیں، اور جو میری ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے، اور انشاءاللہ ان انکوائریوں سے بھی ہم سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہمارا دامن صاف ہے۔ اور ان کو جس طرح میں نے پہلے چیلنج کیا تھا، ریلوے چھوڑ کے کسی بھی جگہ کے اوپر کو 1 روپے کی بھی جو ہے یہ کرپشن نکالیں ہمارے اوپر، انشاءاللہ ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے، جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں، جن کے جعلی اکاؤنٹس ہیں،
وہ آج آزاد پھر رہے ہیں، وہ آج جو ہے وہ عدالتوں کو دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں، وہ آج پورے نظام کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا نہ ہم پہلے ڈرے تھے، نہ اب ڈریں گے، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں. ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ شہباز شریف کو، زرداری کو، فضل الرحمان کو، مریم کو، یہ ظلم جو تم لوگ کر رہے ہو، اس ظلم سے جو ہے پاکستانی قوم کے خوف اتر چکے ہیں. لوگ اب آزاد ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں کو آپ جو ہے وہ دبا نہیں سکتے. اور عمران خان انشاءاللہ جس انتخابات سے آپ بھاگ رہے ہو، جب بھی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ مرکز کے عمران خان 2/3 سے پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. اور انشاءاللہ یہ 90 روز میں تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ لوگ فارغ ہوں گے انشاءاللہ. دوبارہ آپ کو کب بلایا؟ سوال نامہ کیا تھا اور رویہ ابھی جو ہے دیکھیں، رویہ ظاہری بات ہے، جو انسٹرکشنز ان کو فراہم کی جائیں گی وہ رویہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ جو جن کی ایما کے اوپر یہاں پر تعیناتیاں کی گئی ہیں، جس طرح کے لوگوں کو یہاں پر تعینات کیا گیا ہے، وہ سارے آپ کو پتہ ہے رانا ثنا کے ہینڈ پیکڈ جو ہے وہ لوگ ہیں. لیکن ہم کسی چیز سے، کسی ہتھ کنڈے سے جو ہے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں. کیونکہ ہماری ذات میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو ہمیں بھی کسی کا جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہے. ابھی دوبارہ طلبی کا ابھی نوٹس انہوں نے کو فراہم نہیں کیا، لیکن جو ریٹرن سوال نامہ دیا ہے وہ انشاءاللہ اس کا جواب ہم ریٹرن ہمارے وکلاء یہاں پر جمع کروائیں گے. اس میں کیا الزامات؟ تو کہتی تھی، فرمائش کرتی تھی جا کے کہ مجھے کافی دیر مل جاتی تھی. مریم صفدر کو کافی بھی ملتی تھی، بسکٹ بھی ملتے تھے، سینڈوچ بھی ملتے تھے. بہت شکریہ. فیصل آباد میں فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کراچی میں مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ آئین ساز ادارے کا کام ہے، پارلیمان کا کام ہے، قانون سازی کی جائے، آئین بنایا جائے، اور ایگزیکٹو کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو. عدالت کا کام ہے جہاں ڈسپیوٹ کھڑا ہو اس کو حل کریں اس آئین کی روشنی میں. لیکن آئین کو آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے. ماضی میں سپریم کورٹ نے اس طرح کے فیصلے کیے تھے جہاں پر ارشاد حسن خان صاحب کی عدالت نے پرویز مشرف صاحب کو آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار دیا تھا. وہ اچھی مثال نہیں تھی، وہ اچھی روایت نہیں تھی. اور جب 2007 میں وکلا تحریک ہوئی، عدالتوں کی آزادی کی بات کی گئی، تو ہم سیاسی کارکنان نے، وکلا نے، آپ میڈیا کے دوستوں نے، ایک عام آدمی نے یہ تصور کیا تھا کہ ہماری عدالتیں اب انصاف پر مبنی کام کریں گی، اور یہ جو بار بار ان کانسٹیٹیوشنل چیزیں اس ملک میں ہوتی ہیں ان چیزوں کو نہیں کیا جائے گا. تو جب کوئی آمر آئین کو امینڈ نہیں کر سکتا، کوئی فرد واحد آئین کو امینڈ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے کوئی جج صاحب بھی آئین کو امینڈ نہیں کر سکتا. آئین کو امینڈ کرنا، قانون سازی کرنا، یہ پارلیمان کا کام ہے. اور جب بھی عدالتیں ان چیزوں میں انوالو ہوئی ہیں اس کے نتائج اتنے کوئی پازیٹیو پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہ کر کے میں سر سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کے سرکاری دوروں کے حوالے سے. ایک طرف آپ نے معیشت کا ذکر کیا کہ وہ تباہ حال ہے، اور دوسری طرف ان کے دوروں پہ اربوں روپے خرچے کی جو ہے وہ پوسٹ لگائی جا رہی ہیں. اس میں کتنی صداقت میں انوالو ہوئی ہیں اس کے نتائج اتنے کوئی پازیٹیو پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہ کر کے میں سر سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کے سرکاری دوروں کے حوالے سے. ایک طرف آپ نے معیشت کا ذکر کیا کہ وہ تباہ حال ہے، اور دوسری طرف ان کے دوروں پہ اربوں روپے خرچے کی جو ہے وہ پوسٹ لگائی جا رہی ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا ایک آڈیو ٹیپ ہے جس میں جو ہے وہ محمد خان بھٹی کا ذکر ہے کہ وہ جج صاحب کے کسی کے اعلیٰ عدلیہ کے ایک بڑے معزز جج ہیں، ان کے گھر پر ہیں اور ایک سابقہ سی ایم ان کو جا رہا ہے. یہ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کہتے ہیں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں بلاول صاحب کے ٹرپس پہ. یار یہ بتا دیں کہاں سے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہے، الزامات بیانات کا شوق ہے، بہتان لگانے کا شوق ہے. کہاں سے یہ فگر آیا یہ کسی کو نہیں پتہ، غلط ہے. بلاول صاحب نے خود کیٹیگوریکلی غالباً فلور آف دی اسمبلی پہ کہا تھا، کسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں جو یہ ٹورس پہ جاتا ہوں، ٹرپس پہ جاتا ہوں، یہ میرا حق ہے. کیونکہ میرا بنیادی کام یہ ہے کہ میں فورن پالیسی کے معاملے کو، پاکستان کے جو اور ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو استوار کروں. اور وہ میں کراچی میں بیٹھ کے، وہ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. اس کے لیے فورن منسٹر کو جانا پڑتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں یہ چیز ہوتی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ وزیر ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا وزرائے خارجہ جو ہے نا
وہ سیاسی باتوں پر فوکس کرتے تھے لیکن جو ان کا بنیادی کام تھا وہ نہیں کرتے تھے. بلاول صاحب نے اپنا کام کیا, کامیابی کے ساتھ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو حالیہ سیلاب میں سچویشن تھی, بین الاقوامی قوتوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. آپ کے سامنے ہے اقوام. آپ کو مرتضیٰ وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.